ناظرین و سامعین، آج کی وائس آف اسلام کی خبر کا عنوان ہے شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ابو حفص الفاروق امیر المومنین فاروق اعظم۔ آپ کی ولادت 40 ہجری مطابق 583 عیسوی، وفات یعنی شہادت یکم محرم الحرام مطابق 6 نومبر 644 عیسوی، قبر شریف مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں روضہ اثر کے پاس۔ آپ کا جو دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کتنی فتوحات ہوئی ہیں، ایک مختصر سی نگاہ اس پر ڈال لیتے ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام و ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینہ اور سجستان فتح ہوئے اور فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ وہ علاقہ الگ ہے جو فتح ہوا اور مملکت اسلامی میں شامل نہیں ہوا، لیکن یہ وہ علاقے ہیں جو مملکت اسلامی میں باقاعدہ شامل ہوئے ہیں۔ اور یہ رقبہ آپ کی فتوحات کا اور مملکت اسلامیہ میں شامل ہونے کا جو زمین کا رقبہ ہے وہ 22,51,030 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ ہی کے دور میں یروشلم بیت المقدس کو بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا گیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے فتح کرنے کی نیت سے تشریف لے گئے تو اونٹ کے اوپر غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے۔ اس شہر میں داخل ہوئے تو یہ صورتحال آپ کی تھی، اس بادشاہ وقت کی جس سے اس وقت دنیا تھرا رہی تھی۔ اس وقت کے بیت المقدس پر جو لوگ قابل تھے انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ ایک شخص آئے گا جس کے لباس میں اتنے پیوند ہوں گے، غلام اونٹ پر ہوگا، سواری پر ہوگا اور بادشاہ پیدل چل رہا ہوگا۔ اگر ایسا شخص آئے تو اس کو بلا کسی مزاحمت اور بلا کسی مخالفت کے چابی سپرد کر دینا۔ چنانچہ اس وقت کے لوگوں نے جو قابل تھے بیت المقدس پر بلا کسی جنگ کے، بلا کسی لڑائی کے، بلا کسی خوف کے، محض اپنی کتاب میں علامات دیکھ کر بیت المقدس کو آپ کے سپرد کر دیا۔ یہ ایک تاریخ میں لکھا ہوا واقعہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مہارت اور شجاعت اور عسکری یعنی فوجی صلاحیت سے ایک طرف اپنی سلطنت کی حدود میں اضافہ کیا، یعنی اسلامی سلطنت کی حدود میں اضافہ کیا، تو دوسری طرف رعایا مخلوق کی جملہ ضروریات کا خیال رکھا۔ یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ بکثرت احادیث میں آپ کے فضائل موجود ہیں۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کوئی رائے آپ نے نبوی دور میں دی اور اس کے بعد فوراً بعد وہی نازل ہو گئی جو عین اسی رائے کے مطابق تھی۔ شب میں رات کو مخلوق کی رعایا کی نگہبانی کرنا آپ اہم فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ بڑھیا کا تاریخ میں مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جس ماں آپ رات کو گئے اور وہ خاتون اندر کرا رہی تھی، مجبور تھی، بیٹی اور خاتون جو بات کر رہی تھی وہ آپ نے سنی، پھر ان کی نگہبانی کی۔ وہ تاریخ میں مشہور واقعہ لکھا ہے آپ کا۔ سن ہجری کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہر قوم نے اپنے سن کی شروعات کسی اہم واقعے سے جوڑی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سن ہجری کو اپنے دور خلافت میں جاری کیا۔ اس سے پہلے سن عیسوی دوسرے سن لکھے جاتے تھے، لیکن دور ابو بکر میں یہ ہوا، اور لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو آپ نے باضابطہ اس کو شروع کیا اور سن ہجری سے امور سلطنت کا کام، کاروبار، اس وقت کی شادی بیاہ، تمام معمولات زندگی سن ہجری سے جڑے۔ تو اس سن کی اس لیے اہمیت ہے۔ تو آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ امیر مومنین فاروق اعظم کے بارے میں کسی کو مزید تفصیلات حاصل کرنی ہوں تو علامہ شبلی کی الفاروق نام سے ایک کتاب ہے جو ہندوستان سمیت دنیا بھر کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ اس کتاب میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے اور مستند حوالوں سے لکھا ہے۔ بہرحال آج کے دن ہم بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہونے کی دعا کرتے ہیں
اور یہ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے انتظام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر، نہج پر ڈھالیں۔ یہی وہ شخصیت ہے جس کے انصاف پر آج تک کسی نے انگلی نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ انصاف ہو تو فاروق اعظم جیسا ہو۔ آپ کا نام عمر فاروق اسی لیے رکھا کہ آپ حق اور باطل، یعنی حق اور ناحق کے درمیان فرق کرنے والے، تمیز کرنے والے تھے، اس لیے فاروق اعظم آپ کا یہ لقب پڑ گیا۔ لوگ آپ کو عمر فاروق سے جاننے لگے۔ آپ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اس دور میں 2 عمر ہیں۔ اتفاق سے ابو جہل کا نام بھی اصل عمر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عمر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ 2 عمر ہیں جو دین کے لیے بہتر ہو سکتا ہو اس کو اسلام میں داخل فرما۔ چنانچہ چند روز بعد ہی وہ واقعہ مشہور ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے یہاں گئے، بہن کو کس طرح کلام پاک کی صورت پڑھتے سنا، تلاوت کرتے سنا، پھر اندر جا کر بہن کی اور بہنوں کی اندر جا کر جو ہے وہ پٹائی کی، اور جو ہے کس طرح کے وہاں حالات ہوئے، پھر کس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ایمان قبول کیا، یہ پورے واقعات تاریخ میں لکھے ہیں۔ تو آج کا دن جہاں سن ہجری کا آغاز ہے، یعنی آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی تاریخ سن ہجری کا پہلا دن ہے، اسی طرح آج جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہج پر، طرز پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالمی سطح پر پوری دنیا کو عمر فاروق جیسا کوئی رجل رشید عنایت فرما، تاکہ دنیا طاغوتی نظام سے نکل کر اسلامی نظام میں داخل ہو سکے۔